ٹاپک ہے ہوموفونز. تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہوموفونز کیا ہوتے ہیں اور انگلش میں کچھ الفاظ کو ہوموفونز کیوں کہا جاتا ہے. تو ایسے الفاظ جو کہ سننے اور بولنے میں ایک جیسے لگیں لیکن ان کے مطلب مختلف ہوں ان کو ہوموفونز کہتے ہیں. اگر ہم لفظ ہوموفونز پر غور کریں تو اس کا مطلب ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. لفظ ہومو کا مطلب ہوتا ہے سیم اور فونز کہتے ہیں ساؤنڈز کو. تو ہومو اور فونز کو ملا کر بنتا ہے سیم ساؤنڈز. تو ہومو فونز ہوتے ہیں ایسے ورڈز جن کے ساؤنڈز سملر ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں، یعنی ان کو پروناؤنس ایک طریقے سے کیا جاتا ہے، یا پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بولنے اور سننے میں وہ الفاظ بالکل ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ڈفرینٹ میننگز اور اسپیلنگ، یعنی ان کے معنی یا پھر اسپیلنگ مختلف ہو سکتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو ہوموفونز کہا جاتا ہے. اب ہم کچھ ایگزامپلس کی مدد سے ہوموفونز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے روڈ، ROAD روڈ. روڈ کی دوسری طرف ہے RODE روڈ. روڈ روڈ. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ دونوں الفاظ بولنے اور سننے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کے اسپیلنگ بھی مختلف ہیں. ROAD روڈ کا مطلب ہوتا ہے سڑک، اور اگر ہم ان الفاظ کے معنی کی بات کریں تو وہ بھی الگ الگ ہیں، کیونکہ RODE روڈ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہوا یا پھر سواری کی. تو اس ایگزامپل کی مدد سے ہم نے سمجھا کہ کیسے بالکل ایک جیسے ساؤنڈ رکھنے والے الفاظ بھی لکھنے میں اور مطلب میں مختلف ہو سکتے ہیں. اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں ATE 8 اور دوسری طرف ہے EIGHT 8. ATE 8 کا مطلب ہوتا ہے کھایا اور EIGHT 8 کا مطلب ہوتا ہے نمبر 8. تو بولنے میں یہ دونوں الفاظ ہیں بالکل ایک جیسے لیکن لکھنے میں اور مطلب میں بالکل ڈفرینٹ. اگلی اگزامپل ہے چیک، CHECK چیک، اور چیک کی دوسری طرف بھی ہے چیک، CHEQUE چیک. CHECK چیک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی جانچ کرنا، اس کو دیکھنا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، اور CHEQUE چیک کا مطلب وہ بینک والا چیک ہے جس سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں WHERE ویئر اور WEAR ویئر. WHERE یعنی کہاں اور WEAR ویئر کا مطلب پہننا. اگلی اگزامپل ہے RIGHT رائٹ. رائٹ یعنی کہ سیدھا یا پھر صحیح، اور دوسری طرف ہے WRITE رائٹ، اور اس رائٹ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. روڈ روڈ، 8 8، چیک چیک، ویئر ویئر، رائٹ اور رائٹ. سیم ساؤنڈز بٹ ڈفرینٹ میننگز. کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. DIE ڈائی یعنی مرنا، اور DYE ڈائی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رنگنا یا پھر رنگ کرنا. ڈائی ڈائی. PEACE پیس، اور اس پیس کا مطلب ہوتا ہے امن اور سلامتی. اور دوسری طرف ہے PIECE پیس، کسی چیز کا ٹکڑا. پیس پیس. THEIR دیر ان کا، اور THERE دیر یعنی وہاں. GREAT گریٹ بڑا یا پھر عظیم، اور GRATE گریٹ کا مطلب کسی چیز کو گھسنا یا پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا. اردو میں اس کو کدوکش کرنا بھی کہتے ہیں. آگے پڑھیں گے SCENE سین یعنی نظارہ، اور SEEN سین کا مطلب دیکھا گیا.
تو ان ایگزامپلس کی مدد سے ہم نے سمجھا کہ کیسے ایک جیسے ساؤنڈز والے الفاظ لکھنے اور مطلب میں بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہوموفون کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کے سپیلنگ بھی ڈفرینٹ ہوں۔ مثال کے طور پر BAT بیٹ، اور بیٹ کہتے ہیں چمگادڑ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بیٹ بھی ہوتا ہے جس کو اردو میں بلہ کہتے ہیں، جس کے ساتھ کرکٹ وغیرہ کھیلی جاتی ہے۔ تو اس ایگزامپل کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیم ساؤنڈ اور سیم سپیلنگ ہوتے ہوئے بھی ایک لفظ کے دو یا دو سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں ورڈز بھی ہوئے ہوموفونز، کیونکہ ان کو بھی ایک طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے لیکن ان کے مطلب مختلف ہوتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ اس ویڈیو میں سیکھا ہے ہم اس کو ایک ڈیفینیشن کے ذریعے ریپیٹ کر لیتے ہیں، مل کر پڑھیں گے۔ Homophones are words that have similar sounds but different meanings or spelling. ہوموفونس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساؤنڈز ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک طرح سے ان کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، یا پھر لکھنے معاف کیجیے گا بولنے اور سننے میں وہ الفاظ بالکل ایک جیسے سنائی دیتے ہیں، لیکن ان